بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام کیا کہتے قرآن میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 45 اور 46 پڑھیں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو، مدد حاصل کرو، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور صلات کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ صلات سے، صبر سے مدد مانگنا اور یہ اقامت صلات، یہ بہت بڑا عمل ہے، ایک سخت عمل ہے، ایک مشکل کام ہے، ایک بڑا کام ہے، لیکن جو خاشعین ہے اس پر یہ گران نہیں، مشکل نہیں، بوجھ نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ خاشعین، اللہ کو جھکے ہوئے لوگ، جنہوں نے دل سے اللہ کو مانا، دل میں اللہ کو جگہ دی، اپنے دل کو اللہ کے لیے جھکایا، صرف جسم کو نہیں، ذہنی طور پر اور قلبی طور پر وہ اللہ کے اور رہے، اس لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، ہماری ملاقات ہوگی، ہم اللہ کی عدالت میں جائیں گے، اللہ کے حضور میں ہم جائیں گے، ہم اللہ کے ہاں لوٹ رہے ہیں، ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں پر نماز بوجھ نہیں، نماز مدد مانگنا بوجھ نہیں، صبر کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ اور یہاں پر بھی ناظرین، اللہ تعالیٰ خصوصاً بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے، مخاطب وہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، اپنی نعمتوں سے تم کو نوازا، اور بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول تم میں مبعوث کیے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسا عظیم اولو العزم پیغمبر تمہارے ہاں اللہ نے مبعوث کی، داؤد علیہ السلام، سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایسے عظیم پیغمبروں سے تم کو نوازا، اپنی عظیم کتابیں تمہارے لیے نازل فرمائی، اور پھر کیا ہوا؟ تم نے ناقدردانی کی، تمہارے مذہبی پیشواؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، اللہ کی کتابوں سے دور کیا، اللہ کے نبیوں کی سنت سے تم کو دور رکھا، اور پھر وہ امامت، وہ فضیلت، وہ مقام تم سے چھن گئی، تم غلام بن گئے، تم پریشان ہوئے، عبدیت اللہ کی تم سے گئی اور تم لوگوں کے غلام بن گئے۔ جب تم اللہ سے جڑے تھے، اللہ کے دین سے جڑے تھے، تو تم عروج پر تھے، لیکن جب تم نے اپنے مذہبی پیشوائیوں کے کہے پر اس دین کو چھوڑا تو پھر اللہ نے بھی تم کو چھوڑا، اور آج تم زوال کے شکار ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے پر مت چلو، اپنے تعصبات کو چھوڑ دو، آؤ واپس اللہ کی آخری کتاب پر ایمان لاؤ، اس کے آخری رسول کو مانو، اور دوبارہ اقامت صلات کے ساتھ جڑے رہو، اللہ پھر تمہاری مدد فرمائے گا۔ لیکن یہ مدد صبر اور نماز کے ذریعے سے تمہیں ملے گا۔ جو تمہارا موقف ہے، جو تمہارا ہدف ہے، جو تمہارا مقصد ہے، اس پر تم نے ڈٹ جانا، یہ صبر ہے، ایک عزم کے ساتھ، اور مسلسل اس کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ تم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو جائے، ایک پہاڑ بھی تمہارے سامنے اگر آ جائے اس کو بھی تم نے عبور کرنا ہے، اور اگر ایک سخت سے سخت طاقت آ جائے اس سے بھی تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ اور نماز کے ذریعے سے دیکھو، بنی اسرائیل کے لوگوں، تمہارے باپ دادا غلام تھے، فرعون نے ان کو اپنا غلام بنایا تھا، مظالم کے پہاڑ اس پر
انہوں نے توڑے، اور جب اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو اس غلامی سے نکالے، فرعون کے ظلم سے ان کو نکالے، اور جب تمہارے باپ داداؤں نے اللہ سے مدد چاہا اور فرمایا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق مت بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں نجات دے ان کافر اقوام سے، کافر قوم سے اپنی رحمت کے ذریعے۔ پھر اللہ نے دیکھو کیا ان کو کہا، اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ جب انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی ہارون کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا، کہ تم بناؤ اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتن، گھر، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ان کے گھروں کو، اپنے گھروں کو، تمہارے گھروں کو تم پھر قبلہ بناؤ، مسجدیں بناؤ، دین کے مراکز بنا دو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور وہاں صلاۃ قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو اگر وہ اقامت صلاۃ کو برپا کریں گے، اپنے مراکز کو اقامت صلاۃ کے ذریعے سے مضبوط کریں گے تو اس صلاۃ کے ذریعے سے اللہ ان کو غلامی سے نکالے گا۔ اور پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کہے پر اپنے گھروں کو قبلہ انہوں نے بنایا، مسجدیں بنائی، وہاں اقامت صلاۃ کو جاری کیا، اور یہ اس انقلابی عمل، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اقامت صلاۃ ایک انقلابی عمل ہے اگر مسلمان اس کو جانے، یہی ہے مدد کا ذریعہ، اسی کے ذریعے سے اللہ پاک آج بھی مسلمانوں کو غلامی سے نکالے گا، پریشانی سے نکالے گا، اور ان کی مدد فرمائے گا، جس طرح کہ بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ان کو اس عمل کے ذریعے سے، اقامت صلاۃ کے ذریعے اور صبر کے ذریعے سے فرعون کی غلامی سے نکالا، اس ظلم سے اس کو نکالا، اور ان کو اللہ پاک نے فلسطین کا مالک بنایا، ان کو امام بنایا، ان کو بادشاہت اللہ نے دی، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اور اسی طرح اے بنی اسرائیل، یہ بھی یاد رکھو کہ جب جالوت نے تمہارے قوم پر چڑھائی کی تھی، سرکشی کی تھی، اور تم پھر صبر کے ذریعے سے، جب تم نے صبر دکھایا اپنے قائد حضرت لوط کے ساتھ، حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ، تو دیکھو اللہ نے پھر اس صبر کے ذریعے سے جالوت کے شر سے، اس کے لشکروں کے شر سے کس طرح تم کو فتح دی۔ سورہ بقرہ کی آیت 249 میں اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قالوا لا طاقت لنا، انہوں نے کہا نہیں ہے آج ہمارے ساتھ طاقت، لنا الیوم بجالوت، کہ ہم جالوت کا مقابلہ کریں، وجنودہ، اور اس کے لشکروں کا، قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، اور جو واقعی میں مسلمان تھے، جو دل کے گہرائیوں سے اللہ کو مانتے تھے، جن کا ایمان تھا کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے کم لوگ، کم جماعتیں، وہ بہت سارے لوگوں پر فتح یاب ہوئے، بڑی بڑی جماعتوں کو انہوں نے شکست، بڑے بڑے گروہ سے مات آ گئے، بسم اللہ، اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، لیکن اللہ صابروں کے ساتھ۔ اگر تم صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جالوت سے نجات دے گا اور جالوت کو تم مات دو گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ کے ذریعے سے فرعون کے ظلم سے نکالا، غلامی سے، اور صبر کے ذریعے سے اللہ نے جالوت کے ظلم سے ان کو نکالا۔ اور آج بھی اگر ہم چاہیں کہ اس ظلم سے، اس بربریت سے، اس پریشانی سے، اس غلامی سے، اس خوف سے، اس افراتفری سے ہم نکلے تو دو راستے ہمارے ساتھ ہیں مسلمانوں۔ ایک صبر کا راستہ کہ ہم اپنے موقف پر ڈٹ جائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، جو بھی ہمارے سامنے آئے گا ہم آگے بڑھیں گے، ہم ڈریں گے نہیں، ہم استقامت دکھائیں گے، ہم پہیم آگے بڑھیں گے،
ہم کوشش کریں گے. اور اسی طرح ہم صلات کے نظام کے ذریعے سے جو آپس میں مسلمانوں کو جوڑنے والا عمل، اس عمل کے ذریعے سے ہم اپنے سارے مداوا کا حل کریں گے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں، ہم مسلمان تمام نمازوں میں یعنی 32 رکعتوں میں ہم اللہ سے کیا مانگتے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے. یہ دعا کرتے نہیں کرتے؟ جب ہم اجتماعی طور پر نماز پڑھتے یا انفرادی طور پر ہم اللہ سے مدد مانگتے تو اللہ کیا فرماتے؟ وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نے جو مجھ سے مدد مانگا میں تیری مدد نماز کے ذریعے سے کروں گا، صبر کے ذریعے سے کروں گا. اگر اپنے اندر تم بہادری پیدا کرو گے، دلیری پیدا کرو گے، ثابت قدمی پیدا کرو گے، اپنے موقف پر ڈٹ جاؤ گے پہاڑ کی طرح، تو تمہاری مدد ہوئے گا. اگر تم بزدلی دکھاؤ گے، کمزوری دکھاؤ گے، بے ہمتی دکھاؤ گے، کمزوری دکھاؤ گے، پھر اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. اور اگر تم اقامت صلات کو برپا کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گی، اداء صلات سے نہیں. یہ جو اداء صلات سے ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے 5-5 10-10 منٹ کے، اس سے نہیں. یہ جو 3-3 گھنٹوں کی دعائیں ہوتی اس سے نہیں، اقامت صلات سے. اقامت صلات سے. پھر میں آپ کو کہوں، بار بار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اداء صلات اور اقامت صلات کے بارے میں. اللہ کی مدد اقامت صلات کے ساتھ. مسلمانوں کی حالت اقامت صلات سے بدلے گی. جنت ہمیں اقامت صلات سے ملے گا. کیا اقامت صلات ایک پوجا پاٹ ہے؟ کیا ایک رسم ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو اللہ کے نبیوں نے برپا کی اور اپنے قوموں میں انقلاب پیدا کی. نمرود ایسے جابروں کا مقابلہ اقامت صلات کے ذریعے سے ہوا. فرعون کا مقابلہ اقامت صلات کے ذریعے سے ہوا. قارون کو شکست اقامت صلات کے ذریعے سے ہوا. اور مکے کے جو بڑے بڑے سرکش تھے ان سے بھی اللہ پاک نے خلاصی مسلمانوں کو اقامت صلات کے ساتھ دی. اور ہر آدمی کو کوئی بھی مسئلہ ہو وہ اقامت صلات کے ذریعے سے مدد چاہے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، سورۃ المجادلہ، اس میں ایک عورت ہے. اس عورت کے ساتھ ایک پرابلم، ایک مسئلہ ہے. اس کے شوہر نے اس کے ساتھ زہار کیا. میں ٹیکنیکل الفاظ ابھی استعمال نہیں کروں گا. ایسا اس کو ایک مسئلہ تھا. اس کے شوہر نے اس کو کہا تھا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جس طرح میری ماں، یا تمہاری پیٹھ مجھ پر ایسی جس طرح میری ماں کی پیٹھ. تو اس طرح یہ ہمیشہ کرتے تھے. آج بھی مرد عورتوں کے ساتھ اکثر بے انصافی کرتے. اکثر مرد وہ عورتوں کے ساتھ بے انصافی کرتے. تو عورت کہاں جائے اس بے انصافی کے خلاف؟ کس کا دروازہ کٹکھٹائے؟ کس سے مدد حاصل کرے؟ تو وہ عورت مسجد میں آئی پیغمبر کے پاس. اقامت صلات کے ذریعے اس نے شکایت کی، اپنا موقف رکھی اور فرمایا قد سمع اللہ. جب وہ آئی مسجد میں اپنا حق مانگنے کے لیے، بلکہ اللہ سے، آگے ہم پڑھیں گے نا، اللہ سے شکوہ کرنے کے لیے، شکایت کرنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، پھر اللہ نے سن لی اس کی بات جو تم سے جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور شکوہ کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی اللہ سے اپنے مسئلے میں وہ کے لیے. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا تمہاری گفتگو. دیکھیں، ایک عورت کو مسئلہ ہے، وہ اپنے مسئلے کو مسجد میں لاتی ہے، اپنی شکایت کو مسجد میں لاتی ہے، اور اس کا مسئلہ مسجد میں حل ہو جاتا ہے، نماز اقامت صلات کے ذریعے سے. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. جب بھی صحابہ کرام، چاہے وہ مرد یا عورتیں، ان کا اسٹیٹس جو بھی تھا، ان کو کوئی مسئلہ تھا وہ مسجد میں اس کو لاتے تھے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا ایک دم وہ مسجد میں آتے تھے اور اپنے مسئلوں کو اقامت صلات کے ذریعے سے حل کرتے تھے اور اللہ سے وہ اقامت صلات کے ذریعے سے مدد چاہتے تھے اور ان کا مرکز تھا. پھر کیا ہوا؟ لوگ اپنے خیر خیرات اپنے تعاونوں کو مسجد پہ لانا شروع کی. کیوں؟ ان کو معلوم تھا اللہ نے سختی سے کہا تھا کہ تباہ ہے وہ نمازی ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی صلات کی غائب کو نہیں جانتے. آگے فرمایا الذین یراؤون، جو نماز کو صرف پوجا پاٹ سمجھتے، پرستش جانتے ہیں اور ریاکاری اس میں کرتے. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. تو اس طرح کی آیاتوں نے صحابہ کرام میں جوش پیدا کیا کہ ہم نے ہر حالت میں نماز کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ میں تعاون کرنا. تو اپنی خیر خیرات جو بھی تھا اپنی اس کو مسجد میں لاتے تھا کہ مسجد میں جو دوسرے باقی جو غریب لوگ ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، جو مانگنے والے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے. تعاون کرنے والے بھی مسجد میں آتے تھے اور تعاون مانگنے والے بھی مسجد میں آتے تھے. جو مدد مانگتے تھے وہ مسجد میں آتے تھے، جو مدد کرتے تھے وہ مسجد میں. تو پھر خیر خیرات زکوٰۃ ہر چیز مسجد میں آتا تھا. پھر کیا بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں مذہبی پیشواؤں نے جب دیکھا تو ان کے منہ میں پانی آیا کہ سارا مال وہ تو مسجد میں آ رہا ہے، دینی اداروں میں آ رہا ہے. تو انہوں نے قبضے جمائے. ہم مسجد میں جو بھی امداد آئے، جو مال آئے، اس پر پیشوا کا قبضہ ہے. مندر میں جو جائے گا پنڈت کے پیٹ سے نہیں نکلے گا، پنڈت اس کو اپنے پیٹ میں ڈالے گا. چرچ میں جو جائے گا اس پر پادری کا قبض. ٹیمپل میں جو جائے گا یہودی ربی اس پر قبضہ کرے گا. خانقاہ میں جو جائے گا پیر صاحب بیٹھا ہوا سام کی طرح ہر چیز کو ہڑپ کر جاتا. مسجد میں جو چیز آئے گا مولوی صاحب بیٹھا ہوا ایک چیز کو وہ نہیں چھوڑے گا. قربانی کی کالے، فطرانے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، اچھے دنوں میں جو لوگ خیر خیرات کرتے، یہ سب کچھ آ جاتا اور غریب مسکین کو ایک پائی نہیں ملتا. اب آپ ہمیں بتائیں، جب مسجدوں پر قبضہ ہوا دینی اداروں پر، مذہبی پیشواؤں کا، تو غریب پر کیا کرے گا؟ اسی لیے پھر اس مذہبی پیشوا نے بولا جو بھی مسجد میں آئے گا سوال کرے گا اپنے لیے، اس کی ساری نیکیاں جل جائیں گی. اب غریب لوگ ڈر گئے. اگر ہم گئے، ہم نے مسجد میں سوال کیا، اپنی غریبی کو رکھا، ہماری تو نیکی نہیں جل جائے گا. لیکن وہ دن بھر چندے جمع کرتے، اس کی نیکیاں جلتی نہیں ہے. دن بھر وہ جمع کرتے. ہم دیکھتے ہیں جمعے کے دنوں میں، دوسرے دنوں میں، اور یہ مال بٹورتے، ان کی نیکیاں نہیں جلتی. اگر ایک غریب ادھر آئے گا، ایک مسکین آئے گا، اس کی نیکیاں جل جائے گی. اب ایک ایسا انہوں نے مسئلہ بنا کہ عورتیں تو مسجدوں میں آ نہیں سکتی، اپنی فریاد لا نہیں سکتی، کمزور لوگ نہیں آ سکتے، اس لیے کہ مسجدیں جو ہے نا وہ حرام خوروں نے بنائے، بڑے بڑے سیٹوں نے بنائے، رشوت خوروں نے بنائے. دینی اداروں کو وہی چلاتے، خانقاہوں کو وہی چلاتے. اب ایک نیک مولوی وہ بیچارہ ادھر ملازم بنے گا، وہ حق کی بات کہہ نہیں سکتا، ورنہ اس کو وہ امیر ملازمت سے نکالے گا. اب غریب جائے تو کہاں جائے؟ تو اللہ نے تو کہا کہ تمہاری مدد اقامت صلات کے ذریعے ہو جائے گا. اگر اقامت صلات کو ہم جانیں، اگر اس کو ہم سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.